دوستو آج کے دور میں مسلمانوں کی ہسٹری سے چھیڑ چھاڑ کر کے اسے غلط طریقے سے پیش کرنا ایک عام بات ہو چکی ہے۔ ہر دن، ہر ہفتے یا پھر ہر مہینے میں بالی ووڈ، ہالی ووڈ اور ان جیسی جتنی بھی فلم انڈسٹریز ہیں، ان سب میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی فلم ریلیز ضرور ہوتی رہتی ہے جس میں اسلامک ہسٹری کے بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے ہوشیار اور بہت اچھے لوگوں کو بھی ایک قاتل، ایک ظالم یا پھر ایک چور کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اور افسوس، ایسی گندی موویز بنانے والوں کا وروध کرنے کی بجائے ہم لوگ ان کی جھوٹی اور گندی کہانیوں پر یقین کر لیتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید یہ انسان اصلی زندگی میں بھی ایسا ہی رہا ہوگا جیسا اسے فلم میں دکھایا گیا ہے۔ دوستو، ہم پہلے بھی اپنی کئی ویڈیوز میں ایسے بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ جنہیں بھلے ہی آج کل کی موویز یا کہانیوں میں ایک ولن اور ظالم انسان کے طور پر دکھایا گیا ہو، لیکن وہ اپنی اصلی زندگی میں کسی ایک ہیرو سے کم نہیں تھے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ایک ایسے ہی کیریکٹر کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے ہالی ووڈ کی ایک مشہور سیریز یعنی پائریٹس آف دا کیریبین ضرور دیکھی ہوگی، اور بہت سے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے یہ مووی بھلے ہی نہ دیکھی ہو لیکن اس کا نام ضرور سنا ہوگا۔ اس ہالی ووڈ فلم میں ایک کیریکٹر دکھایا گیا ہے جس کا نام باربوسا ہوتا ہے۔ باربوسا سمندری جہاز کا ایک ماہر کیپٹن ہوتا ہے۔ فلم میں اس بوڑھے کیپٹن کی لال داڑھی دکھائی گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ اسے ایک آنکھ سے کانا بھی دکھایا گیا ہے۔ سمندر کے سارے سسٹم میں مہارت رکھنے کی وجہ سے باربوسا ایک بہت بڑا سمندری ڈاکو ہوتا ہے، جس کے لیے سمندر میں لوگوں کا قتل کرنا ایک عام بات ہوتی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اسے قتل کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ڈبو دیتا ہے۔ لیکن دوستو، آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ہالی ووڈ فلم کا یہ کردار سلطنت عثمانیہ کی سمندری فوج کے ایک کیپٹن یعنی خیر الدین باربروسا سے لیا گیا ہے۔ خیر الدین باربروسا اسلامک ہسٹری میں ایک بہت بڑے یودھا تھے۔ خیر الدین باربروسا نے جس وقت سلطنت عثمانیہ کی سمندری فوج کی کمان سنبھالی تھی، یعنی سمندری فوج کے کیپٹن بنے تھے، اس وقت سلطنت عثمانیہ بھلے ہی زمینی طور پر بہت مضبوط ہو چکی تھی لیکن سمندری طور پر بہت کمزور تھی۔ وہیں دوسری طرف ساری یورپین طاقتیں سمندری طور پر بہت مضبوط تھیں۔ وہ کبھی بھی سمندری راستے سے سلطنت عثمانیہ کے چھوٹے چھوٹے حصوں پر حملہ کر کے انہیں لوٹ لیا کرتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ میں رہنے والے جو مسلم بزنس مین تھے یعنی تاجر تھے، انہیں بھی سمندری راستے میں دوسری جگہ جانے میں بہت پریشانی ہوا کرتی تھی، کیونکہ یورپین طاقتیں راستے میں ہی ان کے جہازوں کو لوٹ لیا کرتی تھیں۔ ان کے مال پر قبضہ کرنے کے بعد انہیں جان سے مار دیا کرتے تھے۔ ایسے سنجیدہ وقت میں جب خیر الدین باربروسا نے سلطنت عثمانیہ کی سمندری فوج کی کمان سنبھالی تو چند سالوں میں ہی پورا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ خیر الدین باربروسا کی جوابی کارروائی سے پریشان ہو کر چند سالوں میں ہی ان سارے یورپین سمندری لٹیروں کو خیر الدین باربروسا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اتنا ہی نہیں، ان لوگوں نے باربروسا سے مسلمانوں کو دوبارہ نہ لوٹنے کا تو وعدہ کیا ہی، ساتھ ہی میں وہ لوگ سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دینے پر بھی راضی ہو گئے تھے۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے آپ کو شروع سے لے کر آخر تک خیر الدین باربروسا کی پوری ہسٹری بتاتے ہیں۔ ساتھ ہی میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر خیر الدین باربروسا کو آج بھی سارے انگریز ایک ڈاکو اور سمندری لٹیرے کے طور پر کیوں دیکھتے ہیں۔ دوستو، لیسبوس نام کا یہ سمندری ٹاپو کسی دور میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس ٹاپو پر یعقوب آغا نام کے ایک فوجی رہا کرتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹی اور 4 بیٹوں سے نوازا تھا۔ یعقوب آغا کسی دور میں عیسائی دھرم کے ماننے والے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مسلم فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ ان کے 4 بیٹوں یعنی اسحاق، عروج، الیاس اور خضر نے ایک کشتی بنائی اور اس کشتی سے بزنس یعنی تجارت کرنا شروع کر دیا۔ لیکن دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس دور میں سلطنت عثمانیہ سمندری علاقوں میں اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہو پائی تھی۔ سمندر کے زیادہ تر علاقوں میں یورپین یعنی انگریزوں کا ہی قبضہ تھا، اور وہ لوگ جہاں پر بھی مسلمانوں کے جہازوں کو دیکھا کرتے تھے انہیں لوٹ لیا کرتے تھے۔ سارے مال کو لوٹنے کے بعد مسلمانوں کو یا تو قتل کر دیا کرتے تھے یا انہیں غلام بنا لیا
کرتے تھے۔ ایک بار یعقوب آغا کے 4 بیٹوں میں سے 2 بیٹے یعنی الیاس اور عروج کے جہاز پر بھی انگریزوں کی طرف سے حملہ کر دیا گیا۔ یہ حملہ بہت ہی خطرناک تھا۔ اپنی جان بچاتے بچاتے الیاس تو اس حملے میں شہید ہو گئے اور وہیں دوسرا بھائی یعنی جو عروج تھے انہیں قید کر لیا گیا۔ یعقوب آغا کے تیسرے بیٹے یعنی خضر، جسے آج دنیا خیر الدین بربروسا کے نام سے جانتی ہے، وہ اس وقت کسی دوسرے سفر پر گئے ہوئے تھے۔ جب انہیں اس بات کی خبر ہوئی کہ میرے ایک بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے اور ایک کو قید کر لیا گیا ہے، تو انہوں نے فوراً غصے میں جوابی کارروائی کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ آخرکار 3 سال تیاری کرنے کے بعد خضر نے اپنے قیدی بھائی کو چھڑانے کے لیے اس قلعے پر حملہ کر دیا جس قلعے میں انہیں قید کیا گیا تھا، اور آخرکار بڑی محنت کے بعد خضر یعنی خیر الدین بربروسا اپنے بھائی عروج کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، اس دور میں اسپین ریاست میں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا کرتا تھا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ اسپین میں کسی دور میں طارق بن زیاد نے مسلمانوں کی ایک بڑی اور طاقتور سلطنت قائم کی تھی، لیکن جب وہ ختم ہوئی تو وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا تھا۔ بہت سے مسلمان وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور بہت سے لوگ جو بھاگنے میں کامیاب نہ ہو سکے انہیں یا تو مار دیا گیا یا پھر غلام بنا دیا گیا تھا۔ اس دور میں اسپین کے مسلمانوں کی مدد کرنے والی کوئی بھی مسلم طاقت موجود نہیں تھی۔ خضر یعنی خیر الدین بربروسا نے اپنے بھائی عروج کے ساتھ بزنس پرپس کے لیے اسپین جانے والے جہازوں کے ذریعے سے وہاں سے قیدی مسلمانوں کو نکالنے کا مشن شروع کیا۔ کچھ ہی دنوں میں خیر الدین بربروسا نے اپنے بھائی کی مدد سے اسپین کے بہت سارے مسلمانوں کو اسپین سے نکال کر افریقہ اور ترکی جیسے دیشوں میں پہنچا دیا تھا، جو اس دور میں مسلمانوں کے طاقتور علاقے مانے جاتے تھے۔ دوستو، دھیرے دھیرے یہ دونوں بھائی بہت زیادہ مشہور ہوتے چلے گئے۔ اٹلی، اسپین اور ان جیسی جتنی بھی اس دور میں یورپین بڑی بڑی طاقتیں تھیں، ان سب میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ دونوں بھائی بہت چالاک ہیں اور کسی کے بھی ہاتھ نہیں آتے ہیں، اور چپکے سے اسپین سے مسلمانوں کو آزاد کرا کر لے جاتے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کی ہوشیاری اور بہادری کو دیکھتے ہوئے اس وقت کی سب سے بڑی مسلم سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ نے بھی ان کی مدد کی اور انہیں اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ کے ایک کمانڈر نے ان دونوں بھائیوں کو مسلم دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے 18 بڑے بڑے جہاز بھی دیے۔ سلطنت عثمانیہ کا ہاتھ اپنی پیٹھ پر رکھ جانے سے ان دونوں بھائیوں کے حوصلے اور زیادہ بلند ہو گئے۔ اسپین سے مسلمانوں کو آزاد کرانے کے جس مشن کو یہ پہلے چپکے سے کیا کرتے تھے، اب کھلم کھلا کرنے لگے، یعنی پہلے اپنے دشمن کو سامنے سے ہراتے، اس کے بعد ہی مسلمانوں کو آزاد کراتے۔ ان دونوں بھائیوں کے کارنامے اور شہرت کو دیکھتے ہوئے اس دور کی سلطنت عثمانیہ کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں جیسا کہ مصر وغیرہ، ان لوگوں نے بھی ان دونوں بھائیوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ مصر کی حکومت نے نہ صرف ان دونوں بھائیوں کے لیے بے شمار جہازوں کا انتظام کیا، بلکہ ساتھ ساتھ ان دونوں بھائیوں کے لیے اپنی سمندری جہازوں کے اڈے بھی کھول دیے۔ دھیرے دھیرے ان دونوں بھائیوں کی سمندری فوج بڑی ہوتی چلی گئی۔ ساری مسلم طاقتوں کا ساتھ ملنے کے بعد ان دونوں بھائیوں نے اسپین کے مسلمانوں کو بچانے کے ساتھ ساتھ دوسرے عیسائی سمندری لٹیروں کو بھی شکست دی اور مسلمان تاجر یعنی مسلم بزنس مینوں کے لیے سمندری راستے کو محفوظ بنایا۔ 1509 میں ان دونوں بھائیوں کے جو بچے ہوئے تیسرے بھائی تھے یعنی اسحاق، وہ بھی اپنا بزنس کا کام چھوڑ کر ان کی فوج میں ہی شامل ہو گئے تھے۔ اسپین نے ان دونوں بھائیوں سے حد سے زیادہ پریشان ہونے پر 1511 میں آخرکار ایک بہت بڑی سمندری فوج جمع کی اور ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ان دونوں بھائیوں نے اسپین پر ایسی زبردست جوابی کارروائی کی کہ ان کے زیادہ تر جہاز جل گئے اور بچے ہوئے لوگ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ان دونوں بھائیوں نے پوری تیاری کے ساتھ اس حملے کے کچھ دن بعد ہی خود بھی اسپین کے ٹھکانوں پر حملہ کر دیا۔ اسپین کو یہ امید بھی نہیں تھی کہ وہ دونوں بھائی اتنی جلدی ہمارے اوپر واپس حملہ کرنے خود ہمارے علاقے میں آ جائیں گے، جس کی وجہ سے اسپین کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور اسپین کے بہت سارے علاقوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ 1515 کے بعد ان دونوں مسلم بھائیوں نے ایک ایک کر کے سارے یورپین مضبوط علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور کچھ ہی دنوں میں ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ مانو یوروپ کے زیادہ تر سمندری علاقے پر مسلمانوں کا ہی قبضہ ہے۔
ان بھائیوں سے پریشان ہو کر ساری عیسائی طاقتوں نے ان سے ایک ساتھ لڑنے کا ارادہ کیا۔ اسپین، اٹلی اور ان جیسی جتنی بھی بڑی طاقتیں تھیں سب نے مل کر ایک بڑی فوج تیار کی۔ اتنا ہی نہیں، ان کے علاقے کے جتنے چھوٹے چھوٹے مسلم حکمران تھے انہوں نے بھی ان عیسائیوں کی مدد کی اور اس طرح سے ایک بہت بڑی سمندری فوج تیار کر لی گئی۔ اور آخرکار اس بڑی فوج کے ذریعے سے سلطنت عثمانیہ کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی پر حملہ کیا گیا، لیکن مسلم دشمنوں کے لیے بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ اس وقت اس چھوٹی سی ٹکڑی میں خضر یعنی خیر الدین باربروسا موجود نہیں تھے۔ اس ٹکڑی میں صرف ان کے بچے ہوئے دو بھائی یعنی عروج اور اسحاق موجود تھے۔ ان دونوں بھائیوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن اپنے دشمن کے مقابلے میں بہت کم ہونے کی وجہ سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور آخرکار اب اکیلے خیر الدین بربروسا ہی بچے تھے۔ اپنے بھائیوں کے شہید ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنے مشن کو نہیں روکا اور وہ ایک ایک کر کے سلطنت عثمانیہ کی سمندری فوج کے جھنڈے گاڑتے گئے۔ خضر یعنی خیر الدین بربروسا کے کارناموں کی وجہ سے انہیں سلطنت عثمانیہ کا ایڈمرل بنا دیا گیا اور انہیں سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی طرف سے خیر الدین کا لقب دیا گیا۔ 1519 میں خیر الدین بربروسا نے اس بڑی فوج کو بھی ہار کا مزہ چکھایا کہ جس نے ان کے دونوں بھائیوں کو گھیر کر شہید کیا تھا۔ یورپ کے سارے عیسائی دیشوں میں یہ خبریں اڑائی گئیں کہ خیر الدین بربروسا نام کا ایک سمندری لٹیرا یعنی ڈاکو ہے جو عیسائیوں کو لوٹ لیتا ہے اور انہیں قتل کر دیتا ہے، اور اس خبر کے ذریعے سے سارے عیسائیوں کو خیر الدین بربروسا سے لڑنے کے لیے جوش دلایا گیا۔ اس وقت کے عیسائی کے پوپ نے بھی سارے عیسائی دیشوں کو بلا کر ایک میٹنگ بلائی اور خیر الدین بربروسا کے خلاف ایک بڑی فوج بنانے کا ارادہ کیا، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی عیسائیوں کی یہ بڑی فوج خیر الدین بربروسا کے سامنے چند منٹ بھی نہیں ٹک پائی۔ یعنی ہم آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیر الدین بربروسا نے اپنی پوری زندگی میں یورپ کی نیند اڑا دی تھی۔ وہ یورپین طاقتیں جو کسی دور میں مسلمانوں کے جہاز کو لوٹ لیا کرتی تھیں اور مسلمانوں کو قتل کیا کرتی تھیں، اور اب وہ خود سمندر میں اپنا جہاز چلانے کے لیے سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دیا کرتی تھیں۔ دوستو یہی وہ دور تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ پوری دنیا میں پہلی بار سپر پاور بن کر ابھری تھی، کیونکہ زمین پر تو سلطنت عثمانیہ پہلے سے ہی سب سے مضبوط تھی ہی، ساتھ ہی میں خیر الدین بربروسا کی وجہ سے پانی میں بھی سلطنت عثمانیہ کی طاقتوں کے جھنڈے گڑ چکے تھے۔ آخرکار 1546 میں اس بہادر انسان نے موجودہ ٹرکی کے شہر استنبول میں وفات پائی۔ خضر یعنی خیر الدین بربروسا تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن سلطنت عثمانیہ کو سمندر میں اتنا مضبوط بنا گئے تھے کہ آنے والے اگلے 200 سالوں تک کسی بھی مسلم دشمن کی یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ پانی میں سلطنت عثمانیہ کو ٹکر دے سکے، اور یہی وجہ ہے کہ خیر الدین بربروسا کو آج بھی یورپ کا بچہ ایک ڈاکو کے طور پر جانتا ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔